پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے ملک میں جو جنسی زیادتیوں کا جو سلسلہ بچے اور بچیوں، معصوم اور کم سن بچے بچیوں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سلسلے میں آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ اور اگر وہ اقدامات کیے ہیں تو آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور اگر مطمئن ہیں تو ہم نے پھر ابھی تک بطور مسلمان حکمران اور ریاست مدینہ کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے سریعام لٹکتا ہوا کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ اس طرح کے گناہ اور جرم کے مرتکب کسی کو بھی رعایت کوئی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ ارشد، یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو مجھے ایک چند ان چیزوں میں سے جو بہت تکلیف دیتی ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو بچوں کے خلاف کرائم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت، یہ جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے، یہ بہت 1% بھی نہیں ہے۔ یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے چیز۔ تھی تو ہمیشہ، کبھی اس کی لوگ شرم آتی تھی، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تھا، اب زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں، اس سے بہت زیادہ کیسز ہیں بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے، اور دوسرا ریپ ہے۔ اور میں اس کے لیے پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی، اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے۔ ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈیننس بچوں کے لیے، بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے تو بہت سخت، لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا، اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا۔ دیکھیں، کئی جنگیں معاشرہ جیتتی ہے۔ قانون میں آپ بنا لیں، اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے، کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاشرے کی تباہی ہے، اور اس کی وجوہات ہے، میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا۔ ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے، یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں۔ آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا۔ آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی، اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں۔ میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں۔ وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فحاشی بڑھتی گئی، پہلے اڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھیں، پھر وہ اڈلٹس اونلی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا، پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا۔ تو ہوا اس سے کیا؟ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ۔ جب میں گیا تھا تو 1 طلاق ہوتی تھی 17 شادیوں میں، آج وہاں 70% طلاق ہو گئی ہے، اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اور وہی نہیں، جب ہندوستان نے، بالی ووڈ نے جب ہالی ووڈ کو اپنانا شروع کیا، وہاں بھی یہی حالات ہو گئے ہیں۔ دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے۔ سو دیکھیں، ہمیں ایک معاشرے کو فیصلہ کرنا ہے۔ کئی چیزیں تو ہم روک نہیں سکتے، باہر سے آتی ہیں، آپ باہر کی فلمیں دیکھتے ہیں، آپ بالی ووڈ یا ٹی وی پہ اب سب اویلیبل ہے، اور وہ جس طرح جو پہلے ہندوستان کی فلمیں تھیں جو ہمیں یاد ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو اب بن گئی ہیں، تو اس سے ہوگا، کوئی تو اس کا امپیکٹ ہوگا نا۔ ہمارے جب دین میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں اپنے یہ جو پردے کا سارا کانسیپٹ ہے، اس کی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا۔ اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے۔ اب ہمیں ایز اے معاشرے جس میں ہمارے فلم میکرز ہیں، جس میں ہمارے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے بچوں کو، ان بچوں کو وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ پہ نہیں تھا۔ سو اس کے لیے ہمیں سارے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے۔ میں یہ جو سارا ایک ترکی کا ڈرامہ لے کے آیا،
प्रेसिडेंट अर्दोगान को कह के ये जो तुर्की का ड्रामा है, मैं क्यों लेके आया था? क्योंकि मैं जब शुरू में लोगों को, अपने मीडिया के लोगों को कहता था फिल्म पे कि देखें यहाँ आप जब इंडियन कंटेंट लेके आते हैं या वेस्टर्न कंटेंट को कॉपी करते हैं तो हमारे माशरे में तो और हालात है। हमारे तो कोई डिस्कोज नहीं है, कोई नाइट क्लब्स तो नहीं है कि जो आम आदमी आप जब उनको एक किस्म की एक कल्चर दिखा दें और उसके बाद उनको, यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। तो इसका कोई तो बुरा असर जाना था ना माशरे में। लिहाजा मैंने जब उन्होंने कहा कि नहीं जी हम कोई फिल्म ही नहीं देखता हमारी, अगर हम वो इंडियन टाइप चीज़ें ना कॉपी करें, तो वो ये जो आप प्ले है, ये जो टीवी पे सीरियल चल रहा है, इसके ऊपर तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है और सारी दुनिया देखती है इसको। कहने का मकसद ये है, कानून तो हम बनाएंगे लेकिन ये सारे हमने मिल के, ये बहुत बड़ी कैंसर फैलती जा रही है हमारे माशरे में और रिपोर्ट बहुत कम हो रही है। हमने सब ने मिल के इसका मुकाबला करना है। क्योंकि मैं उस सड़क के ऊपर रात के हर टाइम पे ट्रैवल किया हुआ है, वो जो मियाँ वाली तलागंग सड़क है, और एक दो तो बड़ा मेरा बुरा एक्सीडेंट होने वाला था, अल्लाह ने मुझे ख़ास बचाया। तो मैं तो वो सड़क बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे पता उसके हालात, तो वो फिक्र ना करें, वो तो इंशाल्लाह अब उसकी पूरी तैयारी हो गई है, पूरी हम सड़क ठीक करने लगे हैं। लेकिन मैं आप मियाँ वाली के लोग भी बैठे हुए हैं, पंजाब के लोग भी, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमने किन मुश्किलात के अंदर हम ये मैच खेल रहे हैं। क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत थी ना, एक उन लोगों ने कहा जी इमरान खान आएगा, वो एकदम ऐसे कुछ करेगा और सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। फेरी टेल्स में तो शायद ऐसे होता है, असल ज़िंदगी में तब्दीली एक जद्दोजहद से आती है। आप एक पुराना सिस्टम बना होता है, उसको आप एकदम अगर आप चाहें भी तो वो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो दो किस्म की चेंजेस आती हैं। अगर दुनिया में खूनी इनकलाब आए, खूनी इनकलाब क्या होता है कि वो तो उसके बाद ना कोई अदालत होती है ना कुछ होता है, आप सारे जो भी पुराने लोग हैं उनको उठा के साइड पे करें या मार दें और अपने नए लोग लें। लेकिन जब आप एक इलेक्शन के जरिए चेंज लेके आते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सारा लोग तो बैठे हुए हैं उधर के उधर ही। अदलिया आज़ाद है, हमारे ये पहली दफ़ा है कि अदलिया के अंदर तो हम टेलीफोन उठा के जजेस को नहीं कहते कि ये फैसले करो, हमारे तो कंट्रोल में नहीं है अदलिया। अदलिया तो आज़ाद है, जो होनी भी चाहिए। नैब आज़ाद है, हम नैब को तो नहीं कुछ कह सकते कि जी आप ये इसको पकड़े, फलाने को पकड़े। ये तो पुराने 95% केस तो पुराने चलते आ रहे हैं, हमने तो नहीं बनाए कोई केसेस। तो पहले तो नैब भी कंट्रोल में होती थी। ये अभी जस्टिस अजमत की जो रिपोर्ट आई है कि नैब मिली हुई थी इन दो हुकूमत के साथ इनके केसेस बंद करने में, नैब मिली हुई थी चोरी प्रोटेक्ट करने में। जो पैसे पड़े हुए थे पाकिस्तानियों को स्विट्जरलैंड में, नैब ने मिलके $60 बिलियन पाकिस्तानियों का, उन्होंने मिलके वो चोर को प्रोटेक्ट किया। तो पहले तो ये हो रहा था। तो अब तो इदारे आज़ाद हैं, इसलिए हमारे तो वो कंट्रोल में नहीं है। और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है उसके कनेक्शन ज्यादा हैं पुराने वालों के साथ, हम तो पावर में नहीं रहे, तो एक टाइम लगता है। कहने का मकसद ये है कि एक होती है रेवोल्यूशन, एक होती है एवोल्यूशन। इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, आपको सब्र करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं आज कहना चाहता हूं, जो आपने कहा ना कि जी तलागंग की सड़क टूटी हुई और मियाँ वाली में, देखें ये जब हमारे ऊपर कर्जे चढ़ते गए, और ये जो मैं आपको बार बार कहता था कि 10 सालों के अंदर इन दोनों पार्टीज का 6,000 अरब से पाकिस्तान के कर्जे या लाइबिलिटीज 30,000 अरब पे गई। इसका हुआ क्या? यानी जब कर्जे चढ़ गए तो हमारी हुकूमत को क्या उसका असर हुआ? इसका सबसे बड़ा असर मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या। पिछली हुकूमत ने अपने 2.5 सालों के अंदर कितना टोटल उन्होंने कर्जों पे सूद वापस किया था? 3,000 अरब। हमने अपने 2.5 सालों में कितना सूद वापस किया कर्जों पे? 6,200 अरब रुपया। पिछली हुकूमत ने अपने 2.5 सालों में सूद और कर्जों की किस्तें कितनी वापस की? 2.5 सालों में 20,000 अरब। हमने अपने 2.5 सालों में सूद और कर्जों की किस्तें मिला के कितना पैसा वापस किया? 35,000 अरब। अब यह सोचें कि जो 15,000 अरब रुपया हमने मजीद एक्स्ट्रा वापस किया, ये 15,000 अरब रुपया अगर हमें ना देना पड़ता वहां,
اور ہم اپنے اسکولوں پہ، سڑکوں پہ، ہسپتالوں پہ یہ سارا لگا دیتے تو یہ تو پیرس بن جاتا، یعنی تبدیلی آ جاتی. لیکن اب پنجاب کی طرف آ جائیں. آخری سال میں نون لیگ نے پنجاب کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ فنڈ کتنا خرچ کیا ہم نے، ان کے زمانے میں کتنا تھا؟ 108 ارب روپیہ. آخری سال میں نون لیگ کے پاس جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ کا جو پی ایس ڈی پی دیا، جو ڈیولپمنٹ فنڈ، 108 ارب روپیہ. پہلے سال ہماری حکومت آئی، کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ چلا گیا قرضوں کی قسطوں پہ، ہم نے 34 ارب روپیہ پہلے سال دیا پنجاب کو، اور دوسرے سال 36 ارب روپیہ، 3 گنا کم پیسہ دیا. تو جب 3 گنا کم ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا تو یہ ساری کدھر سے پیسہ آئے گا؟ ساری سڑکیں بھی ٹھیک کریں، اتنا بڑا، یعنی میں پنجاب کی اب بات کر رہا ہوں، تو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیسے اس کو آپ آگے ہم کیسے جا رہے ہیں. ہم اپنی دولت کے اندر اضافہ کرنے کے لیے پروجیکٹس کر رہے ہیں. اور وہ کون سے پروجیکٹس ہیں جس سے دولت میں اضافہ ہوگا؟ پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں، 2 نئے شہر بنا رہے ہیں. ایک تو ابھی سندھ کے اندر پتہ نہیں کسی وجہ سے، کیونکہ فائدہ تو سارا سندھ کو ہی ہونا ہے، لیکن انہوں نے ابھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. لیکن راوی سٹی، اور راوی سٹی کے ساتھ ایک بنا رہے ہیں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، جو پرانا والٹن ایئرپورٹ تھا. اس سے یہ صرف 2 پروجیکٹس ہیں، 10,000 ارب روپے سے زیادہ پیسہ سرکولیشن آئے گا، جس سے ایک اضافہ ہوگا صرف پنجاب کا. 10 جس میں گورنمنٹ کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا، جس میں پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، جس میں بلڈنگز بنیں گی، جس میں بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی. تو یہ جو ویلتھ میں اضافہ آئے گا، جو ہمارا پیسہ آئے گا، اور فائدے علیحدہ ہیں. مثلا راوی سٹی کا تو لاہور کو بچانے کے لیے اگر وہ راوی سٹی نہیں بنتی تو لاہور کا آگے بہت بڑے مسئلے آنے والے ہیں. ان کا پانی ختم ہو گیا، پانی نیچے چلا گیا ہے. اور دوسری چیز، وہ جو راوی ہے وہ ایک گندا نالا بن چکا ہے. تو راوی کو بچانے کے لیے، دریا کو، لاہور کے پانی کو بچانے کے لیے، اور ایک وہ سٹی جو پہلی سٹی بنے گی ماحولیات کے مطابق، یعنی گرین سٹی بن رہی ہے، جس میں کتنے ہم فارسٹ لگا رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، لیک بنا رہے ہیں. وہ اگر نہیں بنے گی تو لاہور کا مستقبل خطرے میں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو پیسے جنریٹ ہوں گے، اور جو والٹن ایئرپورٹ پہ سینٹرل ہم بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں، وہ تو انشاءاللہ ابھی 1 مہینے میں شروع ہو جائے گی. اس کا فائدہ پہلے 1200 ارب روپیہ ڈائریکٹ فائدہ ہوگا، کوئی پیسہ ہمارا گورنمنٹ کا خرچ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو ہائٹس اوپر جائیں گے، والٹن ایئرپورٹ کو ہم نے ڈی نوٹیفائی کیا، اس کا مطلب بلڈنگز اوپر جا سکیں گے، اور جانی بھی چاہیے، کیونکہ لاہور پھیلتا جائے گا، وہاں تو سارا جو زرعی زمین ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. وہ جب اوپر جائے گا تو 6,000 ارب روپے کا پیسہ جنریٹ ہوگا. اس سے جو دولت میں اضافہ ہوگا، اس دولت کے اضافے سے ہم قرضے واپس کریں گے. بدقسمتی سے پچھلی گورنمنٹ نے اب یہ جو اورنج ٹرین بنا دی ہے، اس کے اوپر پہلے قرضہ بھی لے لیا، اس قرضے پہ ابھی سود بھی دینا ہے، اور وہ جو ٹرین چل رہی ہے وہ سالانہ نقصان کر رہی ہے 12 ارب روپے کی. تو قرضہ بھی لے لیا، وہ بھی بن گیا، قرضے بھی چڑھ گئے. لیکن بجائے اس سے فائدہ ہونے کے، ہمیں ویلتھ کریٹ ہونے کے، مزید اور ہم قرضے میں جا رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں، فرق ہے اب کہ ہم یہ جو ڈیمز ہیں یہ ویلتھ کریٹ کریں گی، یہ جو ہمارے یہ جو نئے شہر ہیں یہ کریں گے دولت میں اضافہ. ML1 جو ہم ٹرین بنا رہے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان میں ماڈرن ٹرین بننے جا رہی ہے. اس سے کراچی سے لاہور 7 یا 8 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اس سے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس، جو فریٹ بڑھے گا، یہ پھر آگے کنیکٹ کر رہی ہے جا کے ہم ازبیکستان کے ساتھ، جو ہمارا افغانستان جو ایک ٹرین کا کنیکشن ہوگا، یہ پھر پورا آگے تک جائے گا، جس سے بالکل یعنی ایک تبدیل ہو جائے گا ہماری انوائرمنٹ، بزنس، سب کچھ فرق پڑے گا. ان سب چیزوں سے ویلتھ کریشن ہوگی، اور ویلتھ کریشن کا مطلب کہ ہم پھر یہ قرضے واپس کر سکیں گے.